الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قاسم لكل شيء للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مختار للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أول ويا آخر ويا ظاهر ويا باطن الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احباب ذی وقار، حمد و صلات کے بعد ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع
ایصال ثواب قسط نمبر 2 الصحہ ستہ۔ پچھلی پہلی قسط کے اندر آپ بھائیوں کو عرض کیا کہ مسلمانوں کے نزدیک ایصال ثواب فقط یہ چیز ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کر کے کسی فوت شدہ مسلمان کی روح کو ایصال کر دینا، اگر وہ انبیاء، صحابہ، انبیاء علیہم السلام کی ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، بزرگان دین ہیں، تو ہم یوں عرض کرتے ہیں مولا ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں ہم نے تحفتاً ہدیتاً پیش کیا ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور اگر وہ ہمارے جیسے فوت شدگان، ہمارے مسلمان بہن بھائی ہمارے جیسے عام مسلمانوں میں ہیں تو ان کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں کہ اگر بتقاضۂ بشریت ان کے ذمہ کچھ گناہ باقی ہوں تو ان نیکیوں کی برکت سے وہ ختم ہو جائیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ بقایا ایصال ثواب کے لیے مسلمانوں کے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں نہ تو کوئی دن مقرر ہے، نہ کوئی ٹائم مقرر ہے کہ فلاں دن میں کریں گے تو فلاں ختم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یہ جہالت ہے۔ فلاں وقت میں کریں گے تو ختم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یہ بھی جہالت ہے۔ فلاں قسم کے کھانے ہوں گے تو ختم ہوگا ورنہ نہیں، یہ بھی جہالت ہے۔ یہ لوگوں نے لا علمی کی وجہ سے اپنی طرف سے مسئلے گھڑ رکھے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ایصال ثواب کے لیے ان باتوں کا کوئی مقید ہونا، کوئی ضروری ہونا اسلام کی روشنی میں لازم نہیں ہے، بلکہ ایصال ثواب جب چاہیں، جس وقت چاہیں اور جس مسلمان کے لیے چاہیں، کوئی نیکی کا کام کر لیا جائے، عرض کر دی جائے مولا اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ بقایا تیسرا، ساتہ، نواں، کلخانی، 40واں، ششمائی برسی، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، یہ جو لفظ ہے تیسرا، یہ جو لفظ ہے ساتہ، نواں، 40واں، ششمائی برسی، یہ لوگوں کی اصطلاحات ہیں، یہ عرفی اصطلاح ہے، ایک دوسرے کی آسانی کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہم اس کو شرعی حکم نہیں دے رہے، اس محفل میں جو کچھ کرتے ہیں اس کو ہم شرعی حکم دیتے ہیں۔ دیکھیں تیسرے کی محفل میں ہم کیا کرتے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا، کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہوگا، کوئی ذکر اذکار کر رہا ہوگا، یہی نام ہے ساتھ اور 40ویں شاشمائی برسی کی محفل میں ہوگا۔ جو کچھ اس محفل کے اندر ہم کرتے ہیں وہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ان ناموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساتہ، نواں، شاشمائی برسی، ان ناموں سے کوئی تعلق، یہ تو لوگوں کی ایک عرفی اصطلاح ہے۔ اصل جو ہم ایصال کرتے ہیں وہ نیکی ہوتی ہے جو ان محفلوں میں مسلمان مل جل کر اکٹھے نیکیاں کرتے ہیں، وہ پھر کسی مسلمان کو ہم ایصال کر دیتے ہیں، اور یہی ایصال ثواب ہے، اور یہی ایصال ہے۔ اس کے لیے کوئی ٹائم کی قید نہیں، کوئی دن کی قید نہیں۔ اب فلاں دن کا یوں کہہ دیا جی 40ویں کا ختم دلانا ہے تو یا بعض لوگ یوں کہیں گے 40 دن مرے ہوئے کو پورے ہونے چاہیے تب ختم ہوگا، یہ بھی غلط۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 2-3 دن 40 دنوں سے کم ہونے چاہیے، یہ بھی غلط۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 40واں تب ہوگا جب 40 دنوں سے 2-4 دن آگے ہو جائے گا، یہ بھی غلط۔ میں سنی ہونے کے ناطے سے آپ کو دین سمجھا رہا ہوں، یا رسول اللہ کہنے والا سنی ہوں، لیکن جہالت کا قائل نہیں ہوں، جہالت کا قائل، اور کسی سنی کو جہالت کا قائل ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اب ایک اور بات آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، شاید کوئی 1 ہفتہ 10 دن گزرے ہوں گے، یہ سوال آیا ضلع بھکر سے، جی ہم نے ایک شخص کا 40واں کرنا ہے، عابد حسین اس بندے کا نام تھا، ہم نے ایک شخص کا کیا کرنا ہے،
اب گھر والے کہہ رہے ہیں، محلے والے کہہ رہے ہیں، دوست اب آپ کہہ رہے ہیں، دیکھا جائے کہ اس کے بیٹے کتنے ہیں، اس کے بیٹے، فرض کیا اگر اس مرنے والے کے بیٹے کتنے ہیں 6، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 40 دنوں سے 6 دن کم، 34ویں دن اگر ختم دلایا تو 40ویں کا ختم ہے، ورنہ ہوگا ہی نہیں۔ ایسی ایسی جہالتیں، اسلام سے ان باتوں کا کوئی تعلق، یہ من گڑت کہانیاں ہیں۔ 40واں جی اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک 40 دن پورے نہ ہو جائیں، اس وقت تک 40ویں کا ختم نہیں ہوتا جب تک کہ 42 یا 43 یعنی 2-4 دن اوپر نہ ہو جائے، یا 2-4 دن کم نہ ہو جائے، یا جتنے بیٹے ہیں اتنے دن کم نہ کیا جائے۔ یہ سب قرآن و سنت کے خلاف، یہ ساری باتیں اسلام کے خلاف ہیں، کیونکہ اسلام نے ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس دن چاہیں، اور جس کے لیے چاہیں۔ ہاں ایک شرط سرکار علیہ السلام نے فرمائی کہ جس کو ایصال ثواب کرنا ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کا مسلمان ہونا، کیونکہ نیکی کا تعلق کافروں سے نہیں ہوتا۔ ایصال ثواب نیکی ہے نا، ہم کوئی نیک کام کر کے اس کا ثواب کسی کو بھیجتے ہیں، تو ثواب کا تعلق مسلمان کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ۔ بس ایک شرط ہے، جس کو آپ نے بھیجنا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، اور کوئی شرط نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ لازمی ہے کہ اتنے ختم دلاؤ۔ کسی کے مرنے کے بعد کل خوانی ضروری، تیسرا ضروری، 7واں ضروری، 9واں ضروری، 40واں، اسلام نے کوئی ضروری نہیں رکھا۔ آپ کو یہ ایک دن لوگوں کو بلا کے جمع کر کے جو ذکر اذکار کرنا ہے اس کو کرے، اس کا ثواب پیش کر دیں، ٹھیک ہو، ایصال ثواب ہو گیا۔ پہلی جمعرات آئی ہے جی خالی نہیں جانی چاہیے، یہ کون سا دین ہے اسلام؟ خود کھانے کو نہیں ہے، سودی قرض پہ پیسے لے کے پہلی جمعرات کو خالی نہیں جانے دینا۔ پھر پہلی جمعرات ہے، اتنے کھانے ہوں گے تو ختم ہوگا، یہ بھی جہالت، یہ بھی کیا ہے؟ ہم جہالت کے قائل نہیں ہیں سنی یا رسول اللہ کہنے والے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی طرف ہماری نسبت ہے، اس لیے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے۔ مسلک ہمارا بریلوی نہیں ہے، مسلک ہمارا اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والا ہے، جو 1450 سال سے جاری و ساری ہے، سرکار علیہ السلام کے زمانہ مقدس سے جاری و ساری ہے۔ بریلوی تو ہماری ایک نسبت ہے، ہمارے ایک مقدس مجتہد امام محدث عاشق رسول کی طرف نسبت کو مسلک کہنا کتنی بڑی جہالت ہے۔ ایک بندہ مکہ شریف سے یہاں آیا ہو تو بندہ اس کا تعارف کراتے ہوئے کہے گا یہ مکی صاحب تشریف لائے ہو، اب بندہ کہے جی مکی ہونا ہی مذہب ہو گیا ہے، مسلک ہو گیا، جہالت ہے کہ نہیں؟ اسی طرح امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہماری نسبت ہے، بریلوی کی ہمارے ساتھ یہ نسبت ہے، یہ ہمارا مسلک ہمارا اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والا ہے، اہل سنت۔ ہاں فقہ کے اندر ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی فروع شرح میں اقتدا کرتے ہیں، ہم آپ کے مقلد ہیں، اس لیے حنفی المسلک ہے۔ فقہ کے اندر ہم کیا ہیں؟ حنفی المسلک، وہ اس وجہ سے۔ تو کیا سمجھ آئی آپ کو اس تمہید سے؟ ایصال ثواب کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ فلاں دن ہوگا تو ایصال ثواب ہوگا، مرنے والے کو اتنے دن گزریں گے تو ایصال ثواب ہوگا، یا پہلی جمعرات ہے اتنے فلاں فلاں قسم کے کھانے ہوں گے تو ایصال ثواب ہوگا۔ یہ سب جہالت ہے، یہ سب کیا ہے؟ ہم نے جہالت کو نہیں ماننا، ہم نے قرآن و سنت کو ماننا ہے، ہم جہالت کے قائل نہیں۔ پھر میں نے آپ کو بڑی آسن انداز میں مثال پیش کی 40ویں کی، کوئی کہہ رہا ہے 4 دن کم ہوں، کوئی کہہ رہا ہے 40 دنوں سے زیادہ ہوں، کوئی کہہ رہا ہے جتنے بیٹے ہیں اتنے دن کم ہونے چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں 40 دن پورے ہونے چاہیے۔ یہ سب لا علمی اور جہالت کی باتیں ہیں، اسلام نے ایسی کوئی قید رکھی؟ جب چاہو، جس وقت چاہو، جس کے لیے چاہو، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، شرط یہ ہے کہ وہ، کیونکہ ہم نیکی کسی کافر کو نہیں بھیج سکتے، جب وہ زندہ ہوتے ہوئے نیکی کرے تو اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے، اس کو نیکی کا اجر ملتا، تو مرنے کے بعد اس کو کیسے نیکی بھیجی جا سکتی ہے؟ نیکی کا تعلق
مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سچے غلاموں کے ساتھ ہے۔ جو سرکار کا سچا غلام ہے، زندگی میں نیک عمل کرے گا، اس کو ثواب اللہ دے گا، چلا جائے گا دنیا سے اور مسلمان اس کی طرف اصال کریں گے تو رب اس تک پہنچا دے گا، رب اس تک۔ باقی کسی کے لیے اصال ثواب کرنا شرعاً جائز ہی، جو سچا مسلمان ہے صرف اس کے لیے اصال ثواب جائز ہے۔ اب غور کریں، اصال ثواب میں ہمارے ہاں ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آنے والے مہمانوں کو جو محفل میں آئے ان کو ہم کھانا پیش کرتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق، اپنی طاقت کے۔ یہ ہم آپ کو پہلے عرض کر چکے کہ اصال ثواب کے لیے کھانا ضروری نہیں ہے، اصال ثواب کے لیے کھانا یا فروٹ ضروری بندے جس طرح آپ ہم جمعے پہ اکٹھے ہوئے ہیں ایسے اکٹھے ہو جائیں، پڑھائی کریں، جو اجر و ثواب ملا مولا ہم اپنے فلاں بھائی کو یا بہن کو بھیجتے ہیں، اصال ثواب ہو گیا، اصال ثواب۔ ہاں اگر کوئی حلال کی کمائی سے، کس کمائی سے؟ حلال کی کمائی سے آنے والے مہمانوں کو اگر وہ کھانا کھلانا چاہتا ہے تو اسلام اسے منع نہیں کرتا، اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلانا چاہے تو اسلام اسے، یہ صرف اصال ثواب کی بات نہیں ہو رہی، آپ ویسے اپنے گھر میں مسلمانوں کو کھانا کھلائیں، اسلام آپ کو روکتا ہے؟ جو کام آپ ویسے گھر میں کریں اسلام کی روشنی میں آپ کو سمجھ ہے کہ یہ جائز ہے، وہی کم چند مسلمانوں کو بلا کر کیا جائے تو وہ حرام کیوں بن جاتا ہے؟ وہ شرک اور بدعت کیسے ہو گیا؟ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کس طرح بول رہا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں جو آپ ساتے پہ، جو آپ نامے کے ختم پہ، 40ویں کے ختم پہ کھانا کھاتے ہیں، یہ حرام ہو گیا، یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گیا۔ میں ان بدعتیوں سے، ان مشرکین سے پوچھتا ہوں جو اللہ کی شریعت میں اپنی طرف سے من گھڑت شرک کو مسلمانوں پہ لاگو کر رہے ہیں، مجھے بتایا جائے کیا تمہارے گھر کوئی مسلمان دور سے تمہارا دوست رشتہ دار آ جائے، کیا تم اس کو کھانا نہیں دیتے؟ انہی سے پوچھ لیا جائے، کیونکہ جو کسی مسلمان کو مشرک کہے وہ خود مشرک ہوتا ہے، جو کسی مسلم کو کافر کہے وہ خود کافر ہوتا ہے، حدیث پاک ہے۔ جب مسلمان مشرک ہے نہیں، بندہ کہ نہیں یہ سارے مشرک ہیں، تو وہ خود بے ایمان ہے، وہ خود کیا ہے؟ اب اس بے ایمان سے پوچھا جائے تیرے گھر میں مہمان آ جائیں ان کو کھانا تو دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ کہے گا جی ضرور دیتا ہوں۔ تو پوچھا جائے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے؟ کہے گا نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی تو یہی ہوتا ہے، 40واں ہے، 66واں ہے، برسی ہے، نامہ ہے، کوئی بھی اصال ثواب کی محفل ہے، اگر کسی کے پاس حلال رزق ہے، ہم بارہا کہہ رہے ہیں قرض اٹھانے کی ضرورت نہیں، سود پہ قرض لے کے خیرات کرنے کا ثواب نہیں، الٹا لعنت پڑتی ہے، الٹا کیا پڑتی ہے؟ ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں جس کو رب نے وسعت دی ہے، وہ حلال کی روزی سے مسلمانوں کے لیے کھانا پکاتا ہے اور مسلمانوں کو پیش کرتا ہے۔ ہمارے اصال ثواب میں یہی ہوتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ پڑھائی کے بعد، ذکر اذکار کے بعد اگر کوئی کرے تو آنے والے معزز مہمانوں کو کھانا پیش کرتا ہے، آنے والے معزز مہمانوں کو کھانا، اور وہ اس کو لازم بھی نہیں سمجھتا، وہ اس بات کو اپنے اوپر لازم فرض واجب بھی سمجھتا، وہ سمجھتا چلو یار میرے دوست چل کے آئے ہیں، میرے دکھ میں شریک ہونے کے لیے چل کے آئے ہیں، چلو کچھ نہیں ہوتا، رب نے ہمیں دیا ہی ہے، ہم حلال سے اپنے بھائیوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، حلال سے اپنے بھائیوں کو کیا کھلا دیتے ہیں؟ کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اب کھانا کھلانا شرک نہیں، کسی مسلم کو کھانا کھلانا حرام نہیں، کسی مسلم کو کھانا پیش کرنا گناہ نہیں، بلکہ یہ ایسا عظیم ثواب ہے کہ سرکار کی حدیث سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے کہ کسی مسلمان کو پانی پلا دینا، کسی مسلم کو کھانا کھلا دینا، کسی مسلم کو کپڑے پہنا دینا، سرکار اس کو کتنی بڑی عظیم نیکی ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ بھی صحیح ستہ کی حدیث ہو، حدیث بھی کس کی؟ صحیح ستہ کی، سنن ابی داؤد شریف کی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ غور کریں، ہمارے یہاں اصال ثواب میں یہی کچھ ہوتا ہے، یا ذکر اذکار ہوتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، دروشی پڑھا جاتا ہے، تسبیح و تحلیل کی جاتی ہے،
کوئی آلات خاں ہوا تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی تعریف میں چند جملے اس نے شہر و شہری کی دنیا میں مسلمانوں کو سنا دیے، اور آخری کام اگر کوئی کرنا چاہے، ضروری نہیں ہوتا اصالہ ثواب کے لیے کھانا پکانا، تو وہ کھانا پکا کے مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، کھانا پکا کے مسلمانوں کو۔ اب غور کریں، سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب الزکوٰۃ کے اندر حدیث موجود۔ ہمارے پاس جو سنن ابی داؤد ہے جس سے ہم پڑھنے چلے ہیں، حدیث کا نمبر 1682 ہے، 1600، اور کتاب کا صفحہ نمبر 1348 ہے، 1300۔ یہ سیاستہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، مکتبہ دارالسلام ریاض سعودی عربیہ سے چھپی ہے، سعودی عربیہ سے، اس سیاستہ کی ابو داؤد سے ہم حدیث پڑھنے چلے ہیں۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، سرکار کے کیا ہیں؟ آپ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں سرکار مدینہ سے۔ کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود سرکار کو یوں سنا، آپ ایک دن صحابہ کو یوں خطبہ دے رہے تھے، سرکار صحابہ کو ایک دن یوں، کیا خطبہ ہے؟ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا، ایما مسلم، کوئی مسلمان ہو، کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے آپ کو شروع سے یہی کہا ہے نا کہ اصالہ ثواب کرنا یا جس کے لیے کر رہے ہیں مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا، کیونکہ اصالہ ثواب کا معنی ہے کوئی نیکی کر کے کسی کو بھیجنا، نیکی کرنے کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب جو کافر روزہ رکھ لے ہمارے ہی طرح رمضان کے مہینے میں، تو کیا اس کو کوئی اجر ملے گا؟ کوئی اجر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اجر کے لیے ضروری تھا، عمل کے اجر کے لیے ضروری تھا پہلے عقیدہ صحیح ہوتا، تو وہ کافر ہے، اس کا عقیدہ صحیح، اس لیے اس کو اجر نہیں ملتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مسئلہ موجود۔ اور پھر آپ کو پچھلے جمعہ پہلی قسط میں عرض کیا، سرکار علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہوا ہے، میں اس کے لیے کوئی اصالہ ثواب کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیا وہ مسلمان تھا؟ عرض کی نہیں، وہ کفر پہ مرا ہے۔ فرمایا پھر کافروں کے لیے نیکیاں بھیجنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اسلام میں اجازت۔ تو ادھر بھی سرکار نے یہی فرمایا، فرمایا ایما مسلم، کوئی بھی ہو لیکن شرط ہے کہ مسلم ہو، کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ کسا مسلمہ ثوبن علی عریش، فرمایا ایک مسلمان نے اگر دوسرے مسلمان کو پہنانے والا، کام کرنے والا بھی مسلمان، حدیث کے جملے ہیں، اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے فرمایا وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان۔ دیکھیں پھر سن لیں، ایما مسلم کسا مسلمہ، فرمایا وہ بھی مسلم جس کے لیے کر رہا ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ فرمایا کسی مسلمان نے کپڑا خریدا، کیا خریدا؟ اور وہ کسا مسلمہ، اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے دیا، اپنی کسی مسلمان بہن کو دے دیا، سمجھتا ہے یہ غریب لوگ ہیں، سمجھتا ہے یہ غریب لوگ ہیں، یہ یتیم ہیں، یہ بیوہ ہے، ان کے کرنے والا کوئی نہیں، تو یہ بھی اصالہ ثواب ہی ہے۔ کوئی کھانے میں اصالہ ثواب بند تو نہیں کیا اسلام نے، یہ تو لوگوں کی لا علمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کھانا نہ ہو تو اصالہ ثواب نہیں ہوتا، حالانکہ اسلام نے ایسی کوئی شرط لگائی۔ آپ کسی غریب کو کپڑا پہنا دیں، نیت کریں مولا اس کا ثواب میرے والدین کو بھیج دے، اللہ تمہیں بھی ثواب دے گا، تمہارے والدین کو بھی اجر عطا فرما دے گا۔ اور کیسا ثواب دے گا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان سنیں، سرکار نے فرمایا جو کسی کو کپڑا دے دے، کپڑا دینے والا کیا ہونا چاہیے؟ اونچی بولے، اور جس کو دیا ہے وہ بھی، پھر اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کساہ اللہ من خضر الجنہ، کساہ اللہ من خضر الجنہ، فرمایا تو ادھر اللہ کی رضا کی خاطر کسی مسلمان کو کپڑا دے دے پہننے کے لیے جو حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا کساہ اللہ، تجھے اللہ کپڑے پہنائے گا۔ اس دینے والے کو کون کپڑے پہنائے گا؟ اللہ کی کساہ اللہ، اس دینے والے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کپڑے پہنائے گا، کہاں سے؟ من خضر الجنہ، فرمایا رب اس کو جنتی لباس جنت میں پہنا دے گا، رب اس کو جنتی لباس، دیکھیں کتنا بڑا اجر و ثواب ہے،
یہاں کسی ضرورت مند کو ہم کپڑا دے دیں تاکہ وہ کپڑے پہنے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کو چھوٹی نیکی نہ سمجھنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ تم نے یہاں کسی مسلمان کو پہنایا، شرط یہی ہے اللہ کی رضا کی خاطر پہنایا ہو، ریاکاری نہ ہو، یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں جی ہم نے اتنے کپڑے لوگوں کو دے دیے، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت اترتی ہے، اجر نہیں ملتا۔ ریاکاری بندے کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ سورہ بقرہ آل عمران میں اللہ نے اس مسئلے کو بارہا ذکر کیا ہے۔ ریاکاری سے اجر ہمیں ملتا، رضا اللہ کی ہو، رضا اللہ کی ہو۔ فرمایا جب تو یہاں کسی کو کپڑے پہنائے گا مسلمان کو، اللہ تجھ سے اتنا خوش ہو جائے گا، جنت بھی دے گا، جنت میں کپڑے بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب بندے نے عرض کی مولا یہ جو مجھے ثواب ملا ہے اس مسلم کو کپڑے دینے کا، میں یہ ثواب اپنے والدین کو بھیجتا ہوں، میں یہ ثواب اپنے دادا جان دادی جان کو بھیجتا ہوں، مولا میں یہ ثواب اپنے بھائی کو یا اپنے فلاں بہن کو یا بیٹی کو یا بیوی کو بھیجتا ہوں۔ تو سرکار کی حدیث اور جگہ موجود، فرمایا جب کوئی نیکی کا کام کرے اور کسی کو وہ نیکی بھیج دے، اس کی نیکی میں ذرا برابر کمی نہیں آتی، اللہ اس کو بھی اتنا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ مطلب کیا، جب ہم یہاں کسی کو کپڑا دیں، عرض کریں مولا اس کو ہمارے والدین تک پہنچا دے، تو رب والدین کو جنت سے جنتی لباس عطا فرما دیتا ہے۔ اب غور کریں، کپڑا پہنایا، اصحال ثواب کر دیا، کپڑا پہنایا اور اصحال، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا وَأَيُّمَا مُسْلِمْ، کوئی مسلمان ہو، اطعم مسلم علی جوع، فرما کسی مسلمان کو کھانا کھلا دے جبکہ اس کو بھوک لگی ہو، جبکہ اس مسلمان کو کیا لگی ہو، بھوک لگی ہو۔ اب غور کرنا، میں نے آپ کو کیا عرض کیا پیچھے، ہماری اصحال ثواب کی محفلوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، درود و سلام ہوتا ہے، پہلا کلمہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے، پھر تسبیح و تحلیل ہوتی ہے، آخری کام اگر کسی کے پاس حلال روزی ہو تو وہ مسلمان آئے ہوئے کو کھانا پیش کرتا ہے۔ کیا پیش کرتا ہے؟ اور ظاہر ہے جو کھانا کھا رہا ہے اس کو ضرورت ہوگی تو کھا رہا ہے نا، جس کو ضرورت ہی نہیں، جو پہلے سے بالکل سیر ہو کے آیا وہ کھانا کھاتا، کھانا وہی کھاتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے، جس کو کیا ہوتی ہے، ضرورت۔ اور ادھر سرکار مدینہ کیا فرما رہے ہیں، فرما ایما مسلم، کوئی مسلمان، اطعم مسلمہ، کسی مسلمان کو کھانا کھلا دے، علی جوع، جب کہ اس کو ضرورت ہو، جب کہ اس کو بھوک بھی لگی ہو، کھانے کا تقاضا طبیعت کر رہی ہو، فرمایا جب کوئی اس کو یہاں دنیا میں کھانا کھلاتا ہے، اجر رب کھانا کھلانے والے کو کیا دے گا؟ غور کرنا، سرکار فرماتے ہیں اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، تم مسلمانوں کو ادھر اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلاؤ، اطعمہ اللہ ہو، اس کھانا دینے والے کو اللہ کھانا کھلائے گا، من ثمار الجنہ، اللہ جنتی کھانوں میں سے اس بندے کو کھانا عطا فرمائے گا۔ اب غور تو کریں، کسی مسلمان کو کھلا دیں، ہو مسلمان، کیونکہ سرکار نے یہی فرمایا ایما مسلم اطعم مسلمہ، کوئی مسلمان جب کسی مسلمان کو کھانا کھلا دے، کوئی مسلمان جب کسی مسلمان کو کھانا کھلا دے، شرط وہی آئے گی، ریاکاری نہ ہو، کھانا کھلانے میں دکھلاوا نہ ہو، لوگوں پہ احسان نہ جتلا جا رہا ہو، بلکہ رضا اللہ کی ہو، رضا اللہ کی ہو، اور کمائی بھی حلال کی ہو، اور کمائی بھی، یہ تو نہ ہو کہ سودی لین دین کرنے والا شخص کھانا کھلائے، سمجھے مجھے بھی اب جنت سے کھانے ملیں گے، اس کو اب جہنم سے پیپ ملے گا، اس کو جنت سے کھانے نہیں ملیں گے۔ یہ نہ ہو کہ رشوت والا شخص جو راشی ہے لوگوں کا خون نچوڑتا ہے دفتروں میں بیٹھ کر، اور انہی پیسوں سے کپڑے دے دے، مسلمانوں کو کھانا کھلا دے، وہ سمجھے کہ اب میں تو جنتی ہو گیا۔ نہیں نہیں، سرکار علیہ السلام کی اور جگہ حدیثیں موجود ہیں، فرمایا جو حرام سے پلے، جو حرام کھائے، جو حرام پہنے،
سوائے دوزخ کے اس بندے کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا، سوائے دوزخ کے اس بندے کا اور کوئی ٹھکانہ۔ یہاں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں حلال کمائی والے کے لیے کر رہے ہیں، جو بھلے سارا دن مزدوری ہی کرتا ہو، کرتا حلال ہو، کرتا۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ میرا شعبہ کیا ہے، آپ کا شعبہ کیا ہے، اسلام دیکھتا ہے کہ جس طریقے سے کماتا ہے یہ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر جائز ہے تو سب کچھ ملے گا، اگر ناجائز ہے تو الٹا رب کی لعنت، پھر صدقہ کرنے سے ثواب ملتا۔ تمام فقہاء اسلام نے احادیث کی روشنی میں اس بات پہ کلام کیا کہ جو بندہ حرام کے پیسوں سے صدقہ کرے اور پھر امید رکھے کہ اللہ مجھے اجر دے گا، اس پہ کفر کا فتویٰ ہے۔ اس بندے پہ کس چیز کا فتویٰ ہے؟ کیونکہ اس نے ایک ناپاک چیز، ایک نجس چیز، ایک حرام چیز معاذ اللہ اللہ کی بارگاہ میں بھیج دی۔ اتنا بڑا جرأت مند ہو گیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے سادہ لفظوں میں، جس طرح ایک بندہ خنزیر کو ذبح کرے اور کہے مولا میں مسلمانوں کو کھلا رہا ہوں، مجھے اس کا ثواب دینا۔ اب تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی کہ حرام اللہ کی بارگاہ میں بھیجنا یہ کفر ہے، اس سے ثواب نہیں ملتا۔ ثواب کے لیے ضروری ہے کہ روزی بندہ حلال کی کماتا ہو، ثواب کے لیے ضروری ہے کہ روزی، ورنہ تو سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے علی شان۔ ایک بندہ حج پہ چلا، 4 لاکھ روپے کا خرچہ آیا، اس نے 3,99,000 حلال کے ڈالے، فقط 1,000 بیچ میں حرام کا ڈال دیا۔ جب یہ تلبیہ پڑھتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک، کہہ رہا تھا مولا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں مولا، میں۔ سرکار فرماتے رب آگے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، جا اس بندے کو کہے اللہ فرما رہے تو میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے تو میری بارگاہ میں حاضر، کیونکہ تو حرام کے پیسوں سے حج کرنے آیا، کیونکہ تو حرام کے پیسوں سے حج کرنے آیا۔ ساری عبادت کا ثواب بعد میں، جن کا تعلق مال سے ہے، پہلی شرط ہے کہ وہ مال پاکیزہ ہونا چاہیے، وہ مال حلال کا ہونا چاہیے، کیونکہ سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان ہے، قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان اللہ طیب، فرمایا اللہ پاک ذات ہے، ان اللہ طیب، اللہ کون سی ذات ہے؟ لا يقبل اللہ الا الطیب، او کما قال علیہ السلام، فرمایا اللہ نہیں قبول کرتا مگر حلال کی روزی سے صدقے کو قبول کرتا ہے۔ کس روزی سے؟ اور حرام کی روزی والوں کے لیے ہم یہ حدیثیں نہیں پڑھ رہے، ہم اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے حدیثیں عرض کر رہے ہیں جو حلال کی کمائی سے اس طرح کے صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ جو دنیا میں کسی مسلمان کو کھانا کھلائے، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، تو اللہ اس کو جنت سے کھانا عطا فرمائے گا، اللہ اس کو جنت سے۔ سیاستہ میں سے ابو داؤد کتاب و زکوٰۃ سے ہم جس حدیث کو پڑھ رہے ہیں 1682 حدیث کا نمبر ہے۔ اب غور کریں، سرکار مدینہ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، غور تو کریں، اگر بندہ دین اسلام پہ چلے تو کتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ سرکار کی اگلی بات کو سماعت فرمائیں، فرمایا ایوما مسلم، کوئی مسلمان ہو، کون ہو؟ مسلمان ہو، سقا مسلمہ، فرمایا کسی مسلمان کو پانی پلا دے۔ اب یہ تو ایسی چیز ہے جس پہ کوئی پیسے ہی نہیں لگتے، پانی ہمارے علاقے میں مفت میں ملتا ہے۔ سرکار کیا فرمائے؟ ایوما مسلم سقا مسلمہ، کوئی مسلمان ہو اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کو 1 گلاس پانی کا پیش کر دے، پلا دے، علا جو علا سما، فرمایا اس وقت جب کہ اس کو پیاس لگی ہو، جب کہ اس کو، ظاہر ہے پانی اسی وقت پیا جاتا ہے جب بندے کو پیاس ہوتی ہے، جب بندے کو۔ غور کریں، ہمارے آقا و مولا نے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امت کے لیے بخشش کے کیا کیا ذرائع عطا فرما دیے۔ مفت میں جنتیں مل رہی ہیں، لیکن شرط ہے کہ شریعت کے مطابق چلا جائے، بندہ عمل شریعت کے۔ اب غور کریں، سرکار فرمائے ایوما مسلم، کوئی مسلمان ہو، یہاں کوئی ذات پات کی بات ہی نہیں ہے، امیر غریب کی، خوبصورت و بدصورت کی کوئی بات ہی نہیں ہے، فرمایا کوئی مسلمان ہو کرے کیا؟ سقا مسلمہ علا جو علا زما، کس حالت میں کہ جب اس کو پیاس لگی ہو، جب اس کو پیاس
سرکار کا فرمان سنیں کہ اس کو پھر اللہ کیا دیتا ہے. سرکار فرماتے ہیں سقاہ اللہ عز وجل من الرحیق المختوم. تم دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو پانی کا پیالہ پیش کر دو, ایک گلاس پانی پلا دو, سرکار فرماتے ہیں جنت کے چشموں سے میرے رب تمہیں سیراب فرمائے گا. جنت کے چشموں سے میرا رب تمہیں سیراب فرمائے گا. اب دیکھیں ہمارے ہاں جو اس وقت عرف ہے, کوئی مہمان آ گیا دوست مسلمان, کوشش کی جاتی ہے چائے کا موسم ہو تو اس کو کیا پیش کرتے ہیں, چائے. اس حدیث کی وہ مصداق بن گیا مسلمان, کیونکہ دینے والا بھی مسلمان اور جس کو دیا وہ بھی مسلمان. اگر کوئی موسم ایسا ہو تو پھر مشروب کی ترکیب کی جاتی ہے, ٹھنڈا پانی پیش کیا جاتا ہے, میٹھا پانی پیش کیا جاتا ہے. اب غور کریں سرکار کیا فرما رہا ہے, تم دنیا میں مسلمانوں کو پانی پلا دو, رب قیامت کے دن جنت کے چشموں سے تمہیں سیراب فرمائے گا. اب اس حدیث شریف کے سننے کے بعد میں اپنے بھائیوں سے مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری اصالِ ثواب کی محفلوں میں یہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اونچی بولنا ہے. کھانا بھی کھلاتے ہیں, پانی بھی ہوتا ہے نا, یہ سرکار نے یہی فرمایا. اور جو سیانے لوگ ہیں, شریعت کو سمجھنے والے ہیں, وہ اصالِ ثواب میں کبھی غریبوں کو کپڑے بھی دے دیتے ہیں, کبھی غریبوں کو کپڑے بھی دے دیتے ہیں. جس کا ذکر پیچھے آیا, جس کا ذکر پیچھے سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہاں کسی مسلم کو کپڑے پہنائے اللہ اس کو جنت سے لباس عطا فرمائے گا, اللہ اس کو جنت سے. اب غور کریں ہمارے اصالِ ثواب کی محفلوں میں تلاوت کلام مجید, ذکر اذکار, درود و سلام, تسبیح و تحلیل, کلمہ شریف, اس کے سوا اگر کچھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, کھانا کھلا دیا جاتا ہے. کیا کرتے ہیں ہم, کھانا کھلا دیتے ہیں. آنے والے مہمانوں کو پانی دے دیا, چائے دے دی. تو یہاں ساری باتیں حدیث میں آئیں, فرمایا جو یہ کام کرے اللہ اس کو یہ ساری چیزیں جنت سے عطا فرمائے گا, یہ ساری چیزیں. تو اب مجھے نہیں سمجھ آتی ان لوگوں کی جو اصالِ ثواب کی محفلوں کو بدعت کہہ دیتے ہیں, اصالِ ثواب کی محفلوں کو شرک کہہ دیا, اصالِ ثواب کی محفلوں کو حرام کہہ دیا. مجھے بتائیں تو صحیح, آخر ہم اصالِ ثواب کی محفلوں میں کون سا ایسا کام کرتے ہیں جس سے سرکار علیہ السلام نے منع کیا ہو؟ ہم تو جو کرتے ہیں سرکار اس میں جنت کے وعدے عطا فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں تم یہاں کسی کو کھانا دو رب جنت سے تمہیں عطا فرمائے گا, تم یہاں کسی کو پانی پلاؤ قیامت کے دن رب جنت کے چشموں سے سیراب فرمائے گا. فرمایا تم یہاں کسی کو کپڑے پہنا دو قیامت کے دن رب جنت سے لباس عطا فرمائے گا. اب سرکار یہ فرمائے اس طرح کرنے والوں کو, اور ایک عقل کا فرق ہے یہ حرام ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے. فیصلہ آپ نے بلند آواز میں کرنا ہے. یہ عقل کا پھرا ٹھیک کہتا ہے, یہ مصطفیٰ کریم کی حدیث ٹھیک کہہ رہی ہے. بس ہم بھی تو حدیث پہ ہی عمل کرتے ہیں. قصور ہمارا یہی ہے, قصور ہمارا یہی ہے کہ ہم سرکار کی احادیث پہ عمل کرتے ہیں. ہم نعرے نہیں لگاتے کہ ہم اہل حدیث ہیں, اس بات کا ہم نعرہ نہیں لگاتے. البتہ ہم پریکٹیکلی احادیث پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں, احادیث مبارکہ کے عمل کر کے دکھاتے ہیں. اہل حدیث ہونا کوئی مسلک نہیں ہو سکتا, یہ ایک دین کا شعبہ ہے, یہ ایک دین کا, جس طرح اہل فقہ جو فقہ میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں یہ دین کا ایک شعبہ ہے. اہل قرآن جن کو قرآن میں زیادہ مہارت ہے یہ دین کا ایک شعبہ ہے. اہل المنطق جو منطق کے علم میں زیادہ عبور رکھتے ہیں یہ دین کا ایک شعبہ ہے. دین نہیں ہے بلکہ دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. اور اس شعبے میں سچا وہی ہوگا نا جو احادیث پہ عمل بھی کرتا ہوگا, جو حدیث مبارکہ پہ عمل بھی. وہ کیسا اہل حدیث ہے جو حدیث سمجھ میں عمل کر لیا بقایا یہ سب ضعیف ہو گئی, اب سیاستہ بھی ضعیف ہو گئی, یہ بھی من گھڑت ہو گئی. ہم نے یہ حدیث سیاستہ سے عرض کی ہے, پچھلی پوری قسط اصالِ ثواب کی جو پہلی گزری ہے ہم نے قرآن بخاری اور مسلم سے عرض کی ہے. اس قسط میں ہم سرکار علیہ السلام کی احادیث تو کہیں سے بھی مل جائیں, سیاستہ کی قید ہی نہیں ہے اسلام میں, کسی کتاب سے مل جائے. شرط کیا ہے,
उस हदीस की सन्नत ठीक हो, उस हदीस के रावियान पे अस्मा और रिजाल की बुक्स के अंदर किसी मुहद्दिस ने कलाम ना किया हो, वो हदीस ठीक होती है, भले किसी किताब की हो। भले सरकार की सारी हदीसें कोई इन 6 किताबों में तो बंद नहीं है ना। अब तो इन 6 में से अर्ज कर दिया, जो किसी को कपड़ा दे रब जन्नत से कपड़े अता फरमाएगा, और जो किसी को खाना खिला दे रब जन्नत से खाना देगा, जो किसी को पानी पिला दे रब जन्नत के चश्मों से सैराब फरमाएगा। अब क्या जो करे, और दूसरी हदीस पीछे अर्ज की कि बंदा जो भी नेकी करे, खुसूसन जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, अल्लाह उन सब की कब्रों को जन्नत के नूर से रोशन और मुनव्वर फरमाए। सरकार की हदीसें हैं, बाकायदा इस पे पूरी एक किस्त आ रही है, वालिदैन के हुकूक बाद अज वफात, हदीस की रोशनी में पूरी इस पे हम एक किस्त ले आएंगे। वालिदैन के हुकूक बाद अज वफात, जब वो चले जाएं, सरकार की ऐसी हदीसें मौजूद हैं कि औलाद पे अब भी उनके हक बाकी होते हैं, औलाद पे अब भी उनके हक बाकी हो। उनमें से एक ये भी है, ये भी सरकार का फरमान है। सरकार मदीना ने फरमाया, जब किसी का वालिदैन या कोई एक उनमें से चला जाए तो ये जो भी नेकी का काम करे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, मौला मैंने इसका सवाब उनको पेश किया है। सरकार फरमाते हैं इसके सवाब में कोई कमी नहीं आएगी, अल्लाह इतना अजर उनको भी अता फरमा देगा, इतना अजर उनको भी अता। अब गौर करना है, इधर फरमाया जो कपड़े थे अल्लाह इसको जन्नत से लिबास देगा, तो जिसको जन्नती लिबास दिया जाएगा वो जाएगा दोज़ख में, जाहिर है वो रहेगा भी जन्नत में। तो जिस वालिदैन को यह सवाब पेश किया गया, रब उनको भी जन्नती लिबास अता फरमाएगा और उनकी कब्र को भी जन्नत का बाग बना देगा, जन्नत का बाग बना देगा। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान अलीशान, गौर से सुने सरकार अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, हजरत मालिक बिन रबिया, हजरत मालिक बिन रबिया रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हम सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह कुदसिया में बैठे थे। हम सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह है, एक शख्स आया। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में कौन आया? एक शख्स आया। सुने हदीस के अल्फाज, ये हदीस हम इब्ने माजा से पढ़ रहे हैं, सियासिता में से कौन सी किताब से? इब्ने माजा से, अबवाबुल अदब से पढ़ रहे हैं। इब्ने माजा का सफ़ा 2696, जो दारुस्सलाम रियाद असौदिया से अस्सेहा अल कुतुब सित्ता, एक ही जल्द में सियासिता छपी है, उसके सफ़े की बात कर रहे हैं। और हदीस का नंबर है 3664, 3664। हजरत मालिक बिन रबिया कहते हैं, काला बैनमा नहनु इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह रहे हैं कि हम सहाबा सरकार की बारगाह में बैठे थे, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह कुदसिया में बैठे थे। इस जा रजुलन, अचानक हमारी उस महफिल में एक शख्स आया। अचानक हमारी उस महफिल में इस जा रजुल, एक शख्स आया, मिन बनी सलमा था, जो कबीला बनु सलमा से तशरीफ लाया, जो कबीला बनु सलमा से आया। फ़काला या रसूल अल्लाह, उसने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के, गौर करना है, अब बाकिया, क्या अब भी बाकी है? आ बाकिया, क्या आ हमजा इस्तिफहाम का है, आ क्या बाकिया, क्या या रसूलल्लाह अब भी बाकी है? कौन सी चीज? मिन बिर्र अबवैश, मेरे वालिदैन तो चले गए, मेरे वालिदैन तो दुनिया से चले गए, या रसूलल्लाह क्या उनका अब भी मेरे ऊपर कोई हक बाकी है कि जो मैं करूं मुझे भी सवाब हो, अल्लाह उनको भी अजर अता करे? सरकार ने फरमाया, काला नअम, सरकार ने फरमाया हाँ, बादा मौती हिमा, उन दोनों के दुनिया से चले जाने के बाद औलाद पे उनका हक होता है, औलाद पे वालिदैन का हक होता है। अब इस हदीस में सरकार ने जो फरमाया, गौर करें, इस उन्वान की कई अहदीस मुबारका है, जो हम उस किस्त में उन हदीस को ले आएंगे जिस किस्त का उन्वान ही यही होगा, मरने के बाद वालिदैन के औलाद पे हुकूक, मरने के बाद वालिदैन के औलाद पर, सारी हदीस उसमें आएंगी।
کیونکہ پیچھے حدیث ایسی آ گئی، اس کی تفہیم کے لیے ہم ایک حدیث سے عرض کر دیتے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا نعم، فرمایا الصلاۃ علیہما، پہلا حق تمہارے اوپر ان کا یہ ہے جب ان کا انتقال ہو تو ان کی نماز جنازہ ادا کرو، ان کی نماز جنازہ ادا کرو۔ دوسرا حق فرمایا والاستغفار لہما، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو، ان کے لیے بخشش کی۔ والاستغفار لہما، اپنے والد اور اپنی والدہ کے لیے کس چیز کی دعا کرو؟ کون فرما رہے ہیں؟ اونچی بولے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو خطبہ دیا جا رہا ہے، ایک صحابی کے سوال کرنے پہ دیا جا رہا ہے، کیا والدین کے جانے کے بعد بھی ہمارے اوپر ان کے کوئی حق ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، ان میں سے چند کا ذکر یہاں کیا۔ سرکار علیہ السلام نے دوسری بات کیا فرمائی؟ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو۔ اور وہ عجیب لوگ ہیں جو آج دعا کوئی بدعت کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام امت کو حکم دے کہ اپنے والدین کے لیے کیا کرو؟ دعائے بخشش کرو۔ اور اسلام میں دعا کا کوئی وقت مقرر، قرآن مجید فرقان حمید اس بات پہ شاہد ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب، رب فرماتا میں قبول کرتا ہوں دعوت الداع، دعا کرنے والے کی دعا کو، دعا کرنے والے کی۔ یا اللہ کرے کب تو قبول فرماتا ہے؟ فرمایا اذا دعان، جب بھی ہاتھ اٹھا دے ہم قبول ہی کر لیتے ہیں۔ اذا دعان، جب بھی دعا کر لو رب قبول فرماتا ہے۔ یہ قرآن کہ دعا کے لیے کوئی وقت مقرر ہے، اور ادھر سرکار کا فرمان، فرمایا جب والدین چلے جائیں تو ان کے لیے دعائیں بخشش کیا کرو، رب کی بارگاہ میں ایسے افعال کرو جن کی برکت سے رب تمہارے والدین کی بخشش فرما دے، رب تمہارے والدین کی۔ اس حدیث میں تیسرا حق وَإِفَاءٌ بِعُهُودِهِمَا مِن بَعْدِ مَوْتِهِمَا، فرمایا ہاں اگر انہوں نے کوئی زندگی میں تمہیں وصیت کی ہو، اگر انہوں نے تمہیں زندگی میں کیا کی ہو؟ وصیت کی ہو، تو سرکار فرماتے ہیں ان کے بعد موتہما، ان کے چلے جانے کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرو، ان کی وصیت کو۔ لیکن یہاں ایک شرط ہے حدیث کی تفہیم اور شرح کرتے ہوئے، اگر وہ وصیت شریعت کے مطابق ہے تو پوری کی جائے گی، اگر خلاف شرع ہے تو اس کو پورا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ایک شخص کا، اپنے بیٹوں کو کہا، 3 بیٹے ہیں خالد، اسلم اور احمد نامی، وہ کہہ گیا کہ میری جائیداد میں سے اسلم کو 5 لاکھ روپے دینا، اس کے بعد بقایا جتنی جائیداد بچے اس میں وراثت تقسیم کر دینا۔ اب اسلام میں یہ وصیت باطل ہے، یہ وصیت ناجائز ہے۔ قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم لا وصیت للوارث، او کما قال علیہ السلام، سرکار نے فرمایا وارث کے لیے جائیداد میں وصیت نہیں ہو سکتی، جائیداد میں وصیت، کیونکہ اللہ نے ان کے حق قرآن میں مقرر کر دی ہے، جس طرح اللہ نے کیا اسی طرح کرنا ہوگا۔ اب بیٹے کے لیے جو مال کی وصیت کی، اس وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا، اللہ یہ کہ بقایا سارے ورثاء اس بات پہ راضی ہو جائیں، سب بالغ ہوں کہ ٹھیک ہے ہم اپنا حصہ اپنی مرضی سے اس کو دینا چاہتے ہیں، تو کوئی مذائقہ نہیں۔ باپ کی وصیت یہاں پوری نہیں کی جائے گی۔ باپ نے کہا میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے تیسرا حصہ جامع مسجد غوثیہ رضویہ میں جا کے دینا تاکہ مجھے ثواب، یہ وصیت بالکل ٹھیک ہے، اور والدین کے جانے کے بعد اولاد پہ ضروری ہے کہ اپنے باپ کی وصیت کو پورا کرے، اپنے باپ کی وصیت کو پورا کرے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تیسرا حق اس حدیث میں وَإِكْرَامِ صِدِيقِهِمَا، فرمایا جو ان کے دوست ہیں، دیکھیں نا کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے میری دوستی تو ہے لیکن میرے والد کی، اور کچھ میرے والد کے ایسے دوست ہوتے ہیں جن سے ڈائریکٹ میری دوستی ہوتی، بلکہ وہ میرے والد کے دوست ہوتے ہیں، وہ میرا والد کے شرعی دوستوں کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ سرکار نے فرمایا جو تیرا دوست نہیں لیکن تیرے والدین کا تھا،
اور والدین چلے گئے تو اب بھی ان کی عزت کیا کر، کیونکہ تیرے والد کا وہ دوست ہے، کیونکہ تیرے والد کا وہ دوست ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے چوتھا حق اس حدیث ابن ماجہ کے اندر جو والدین کی وفات کے بعد ارشاد فرمایا وصیلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، فرمایا ایسے رشتہ دار، ایسے کہ جن سے تیرے والدین کی رشتہ داری ہے، ڈائریکٹ تیری اپنی کوئی رشتہ داری، فرمایا ان سے بھی صلہ رحمی کرتے رہنا ان کے مرنے کے بعد، ان سے بھی صلہ رحمی کرتے رہنا ان کے مرنے کے بعد۔ اب غور کریں یہ ساری باتیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ سب نیکی کے کام ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب نیکی کے ہیں، اولاد کرے گی تو ثواب والدین کو، ثواب کن کو پہنچے گا؟ جس طرح پچھلے جمعہ پہ ہم نے عرض کیا، سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا سے چلا جائے، جو بندہ دنیا سے چلا جائے اور پیچھے کوئی نیک اولاد چھوڑ جائے، پیچھے کیا چھوڑ جائے؟ نیک اولاد، او والدین صالح یدعو لہ، جو اچھے کام کرے اور اپنے باپ کو بھیج دے، سرکار نے فرمایا یہ بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، صدقہ ہے۔ اب یہ ہے اصالہ ثواب کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں، جس کی آج ہم نے آپ کو دوسری قسط عرض کی۔ اور ہمارے ہاں بحمدی تعالی ہم پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی ہمارے مسلک میں ایک بندہ لا علمی کی وجہ سے غلط کام کرتا ہے تو ہم خود اس کا رد کرتے ہیں، ہم اس کے غلط کام کو اپنا مسلک بناتے۔ ہم نے آپ کو بارہا عرض کیا، ہمارے یہاں اصالہ ثواب فقط اتنا ہے، نہ کوئی دن کی قید ہے، نہ کوئی وقت کی قید ہے، نہ کوئی کھانوں کی قید ہے، کوئی نیکی کا کام کر کے کسی مسلمان کو بھیج دیا جائے، یہ اصالہ ثواب ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس کو ہم نے قرآن، بخاری مسلم اور آج صحیح میں سے دو کتابوں ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف کی دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھی، تو ایسے کام کرنے سے بندے کا اپنا بھی بھلا ہے اور جن کے لیے کرتا ہے بندہ ان کا بھی بھلا ہوتا ہے، ان کا بھی کیا ہوتا ہے انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی۔ مسئلہ اصالہ ثواب قسط نمبر 3 سیاستہ سے اگلے جمعہ المبارک عرض کریں گے۔ خطبہ تقریباً 12:40 پہ شروع ہوتا ہے۔ احباب سے اپیل ہے وقت مقررہ پہ تشریف لائیں اور زیادہ سے زیادہ دین متین کو سیکھیں۔ اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔